جی السلام علیکم، مجھے عمر طاہر کہتے ہیں، آپ عمر طاہر ٹاکس دیکھ رہے ہیں، اور میرا یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل کے دن ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے، یا ہماری ووٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں اس ویڈیو کے اندر بالکل آپ کو یہ نہیں کہنے لگا کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں، اس پارٹی کو ووٹ دیں، یہ اچھا ہے، وہ برا ہے، اس نے کام کیا ہے، اس نے کام کیا ہے۔ یہ آپ کو سب پتہ ہے اور بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت کون سی صورتحال میں سے گزر رہا ہے، اور وہ کیا حالات ہمارے ملک میں ہیں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ یہ تو صدیوں سے ایک بحث چلی آ رہی ہے، لیکن ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے میں نے آپ سے ویڈیو بنائی ہے۔ بہت سارے لوگ اور بھی بنا چکے ہوں گے، میری بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی جب ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کل کس کو ووٹ کاسٹ اپنا کریں گے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایوری تھنگ ڈن اینڈ ڈسٹنڈ۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی رائے نہیں دیتے اور ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالتے، یا ہم اپنے آپ کی جو ہماری ایگزسٹنگ ہوتی ہے وہ ہم بتاتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کسی بھی دوڑ کا حصہ نہیں ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، اور نہ آپ کو کوئی حق حاصل ہے کہ آپ کسی چیز کے اندر بولیں گے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت 3 طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ میں کوئی آئے کوئی جائے، وہ اپنے ناجائز حق کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری ڈیفرنٹ ریزنز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید آگے اس طرح سے جاتے نہیں ہیں، یا پھر اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے جو بنا سوچے سمجھے ووٹ ڈالتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو اپنا حق استعمال کر کے حلال کرتے ہیں، اور ان کو شعور ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ اب اس میں سب سے جو نچلا درجہ ہے نا، وہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل ووٹ نہیں ڈالتے، اور ان کا یہ جو بھی ماننا ہے۔ اگر آپ کا یہ بھی ماننا ہے نا کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ووٹ ڈالوں گا، میرے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، آپ یقین کریں یہ دنیا اس وقت جو ہے نا وہ ڈیٹا، فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر چلی گئی ہے۔ آپ کا ایک دیا گیا ووٹ جو ہے وہ اتنا اہم ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بناتا ہے، سمندر بنتا ہے، ذرا ذرا مل کے کیا چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ایک درخت جو آپ دیکھتے ہیں وہ پہلے چھوٹا سا ایک بیج ہوتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ تو یہ انقلاب یا کسی بھی ملک میں جو چینج ہے نا، وہ کبھی بھی ایک دم سے نہیں آئے، اور نہ ایسے آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یقین کریں، جو نہیں ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے کسی بھی ملک کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر 10 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور ایک نے نہیں ڈالا، تو وہ ایک ان 10 پہ بھاری ہوتا ہے، اس سینس میں کہ ہر چیز کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے۔ یہ انقلاب یا جو بھی چینج آتا ہے نا، یہ بہت زیادہ پرائسز، قربانیاں مانگتا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ انسان کے اندر نا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ محب وطن صرف اسی کو نہیں کہتے کہ آپ صرف اپنے ملک میں رہ کے اس پیسہ کما رہے ہیں اور ملک پہ لگا رہے ہیں، لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے حق کا، اپنے جو ووٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میری جو گرینڈ مدر تھیں، وہ ایون ووٹ کاسٹ کرنے وہ جایا کرتی تھیں، اور میں خود، وہ چل نہیں سکتی تھی صحیح طریقے سے، یعنی وہ سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے پچھلی سے پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے، آپ یقین کریں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا جہاں پہ وہ ان کا وہ ووٹ کاسٹ کروایا جاتا تھا، تو وہاں پہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے، یعنی جہاں آپ 1 منٹ میں جو فاصلہ طے کر سکتے ہیں وہ 20 منٹ میں طے کرتی تھیں، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا اور میں جا رہا ہوتا تھا اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیں، اگر ہمارے بزرگوں میں اتنا جذبہ ہو سکتا ہے، اب اگر وہ بھی یہ سوچ لیتی ہیں کہ میرے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر ایسے بہت سارے لوگ، جیسے میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں نا کہ یہ دنیا صرف ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے جو لوگ محبت کرنا جانتے ہیں، جو احساس کرنا جانتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور وہ 4 میں سے 3 لوگ احساس نہیں کرتے، وہ محبت نہیں بانٹتے، وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو محبت کرنے والا ہے، جو احساس کرنے والا ہے، جو ہر دفعہ احساس کر لیتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گھر جو ہے نا وہ اس ایک شخص کی وجہ سے بچا ہوا ہے، نہ کہ ان 3 لوگوں کی وجہ سے۔ 3 لوگ تو اس کو برباد کرنے پہ، گھر توڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا ان کا حق آگے صحیح سے استعمال نہیں کیا جائے گا، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہے آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، جب آپ کا اپنا ضمیر اندر سے مطمئن نہیں ہوتا نا، تو وہ آپ کو پھر چین بھی نہیں لینے دیتا، آپ کو سکون بھی نہیں آتا۔
تو کم از کم آپ اپنے آپ کو سکون دیں, آپ اپنے جو یہ حق ہے اس کو استعمال کریں, اور یہ دوبارہ نہیں آئے گا موقع, میں آپ کو بتا دوں. کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں نا کہ ہمارا ملک دیکھیں زیر تعمیر ہے اس وقت, بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں, اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ چینج ابھی آ جانا ہے, ہمارے یہ والے ووٹ ڈالنے سے یہ چینج آ جائے گا. لیکن کم از کم ہم اس تحریک کا حصہ تو بنے, کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ کہنے والے تو بنے کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا. جب ایک باغ ہوتا ہے نا, کوئی بھی بڑا سارا باغ ہو, تو اس کے اندر وہ کسی ایک نے مل کے کبھی بھی وہ نہیں بنایا ہوتا. تو آپ اپنا حصہ ڈالیں, کم از کم آپ اپنی آنے والی نسلوں کو جواب دہ ہوں. دیکھیں کب سے یہ لڑائی چلی آ رہی ہے, اور پھر یہ پاکستان کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم آ کے 75 70 75 80 سال بعد ہم لوگ یہ رویہ اپنا لیں کہ یار ہمارے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے, باقی آپ نے اوپر والے پہ چھوڑ دینا ہے. اوپر والے اللہ سے بڑھ کے کوئی ذات یا اس سے بڑھ کے کوئی پاور ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ اس یقین کے ساتھ جائیں گے تو پھر آگے جو مرضی ہو جائے, تو پھر وہ آپ کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو خدا را برائے مہربانی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, کہ میں یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا, نہ میں آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں, میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی بندے کو آپ کو ووٹ ڈالنے کو نہیں کہا. جو آپ کا دل کرتا ہے, جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے, جس پہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے, جس پارٹی سے آپ کو پیار ہے, آپ ووٹ ڈالیں. لیکن ووٹ لازمی ڈالیں, اور ایک کام کیجیے گا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ ڈالیے گا, تاکہ وہ آپ کہنے کو تو ایک پرچی ہے, لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد کیا آپ خود سے نظریں ملا پائیں گے. انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس کے اوپر اس کو پراؤڈ ہو, چاہے 100 200 یا پوری دنیا ایک طرف ہو اور وہ آپ کو غلط کہہ رہی ہو, لیکن آپ کو پتا ہو, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. تو یہ جو رویہ لوگوں کا ہے نا, ایک اور جناب تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے جی, تو وہ کہتے جی میرا تو ووٹ, جی جو ہونا ہے فیصلہ کہتا ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر تو خیر میں آپ سے بات کرنے کا وہی نہیں ہوں, تو آپ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے, پھر آپ کسی چیز میں کوئی بولنے کا حق نہیں رکھتے. آپ یہ ایک گھر کی طرح اس کو لیں, ذرا ایگزامپل آپ لیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک گھر کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس گھر میں لیٹ سے 10 افراد رہتے ہیں. اب وہ 10 میں سے سب کو بیچ میں بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرنا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, اور ان میں سے 7 لوگ ایسے ہوں جو کہیں کہ میری کوئی رائے نہیں ہے, میں نیوٹرل ہوں, مجھے کچھ نہیں کہنا, یہ جس کا زور چلتا ہے یہ وہ کر رہے ہیں, یہ 3 جو لوگ ہیں یہ بہت مضبوط ہیں, یہی فیصلہ کریں گے اور یہی ہوتا ہے, میری کوئی رائے نہیں ہے. تو ایسے کرنے سے ہوگا کیا؟ ایسے کرنے سے وہ جو 3 لوگ ہیں ان کو شے ملے گی. ایسے کرنے سے آپ ان 3 لوگوں کو, آپ پھر خدا کے قانون کے خلاف بھی جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی چیز مانتے ہیں, پچھلی دفعہ جو ووٹر تھا وہ بہت زیادہ نکلا تھا, اس دفعہ پھر لوگ مایوس ہیں, اس دفعہ پھر لوگ جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں. بڑی کوشش کی گئی ہے, لیکن ہماری نہ کسی پارٹی سے جنگ ہے, نہ ہماری کسی بندے سے جنگ ہے. ہم صرف پاکستان کی خاطر, آپ نے صرف اپنی نیشن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آپ نے نکلنا ہے. اور خدا کے لیے ایک جذبہ لے کے جائیے گا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے لازمی نکلیے گا, کیونکہ یہ کل کا دن اس کے بعد نہ جانے کب آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ آپ ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم نے کوئی ایک ذات ہے جس کو جا کے ہم نے جواب دہ ہونا ہے. تو خدا کے لیے یہ رویہ نہ اپنائیں. آپ پڑھے لکھے ہیں, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے تو دوسرے لوگوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں. میں نے یہ ویڈیو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا اس کے اوپر, کیونکہ میں اوائڈ کرتا ہوں مطلب ایک فضول سی بحث کے اوپر جانے سے, لیکن یہ مجھے بڑا مایوس میں ہوا, کیونکہ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں. دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے تھا قائد اعظم نے, یا جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے ملک کیسے بنا ہے, اور آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ خونی الیکشن ہے. کتنی لاشیں اس الیکشن کے پیچھے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آپ تو ان کو بھی دھتکار رہے ہیں. آپ کا ووٹ نہ کاسٹ کرنا, یہ رویہ جو ہے نا, یہ دلیل ہوگا اس چیز کی کہ آپ کو بالکل فکر نہیں ہے آپ کی طرف سے آپ کے سامنے کوئی مرے یا جیے. ارشد شریف جو تھا, کیا اس نے اس لیے گولی کھائی تھی کہ آپ یہ رویہ اپنا لیں کہ آپ ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں؟ کیا اس نے اس لیے یہ ساری چیزیں کی تھی؟ وہ تو میں نے ایک نام لیا ہے, اس کی ماں, اس کی فیملی, اس کے بچے. آپ کیا میسج دیں گے ان کو؟ اور پھر آپ سے سب کا حساب نہیں لیا جائے گا, آپ سے صرف آپ کا حساب لیا جائے گا. اب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو صرف 200 بندہ دیکھے, 5 بندے دیکھیں, لیکن میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سے جو آپ کے ڈومین کے اندر چیزیں ہیں نا, وہ پوچھی جائیں گی ہمیشہ.
خدا آپ سے یہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ فلانے فیملی کے اندر جس کو تم جانتے بھی نہیں تھے اس کی تم نے مدد نہیں کی. آپ سے ان لوگوں کا پوچھا جائے گا, آپ سے حساب اس چیز کا ہوگا جو آپ کی ڈومین کے اندر ہوں گے, جن سے آپ ملتے ہوں گے. تو میں نے تو اپنی آواز پہنچائی ہے اور میں پہنچاؤں گا اور پہنچا رہا ہوں. میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے کل کو ووٹ کاسٹ کرنے لازمی نکلیں. چیزیں چینج ہو گئی ہیں, بہتر ہو گئی ہیں. اپنا نام لکھوائیں اس تحریک کے اندر, اس حصہ ڈالیں اس کے اندر, تاکہ کل کو ہم فخر سے, کل کو ہم سر اونچا کر کے, سینہ چوڑا کر کے ہم بول سکیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو چپ تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ ہسٹری جانتے ہیں اسلام کی بھی, اور وہ کربلا کا جو واقعہ تھا, کیا چیز ان کو لے ڈوبی اور کیا چیز تھی جس چیز نے ان کو اتنا بڑا وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوا تھا. خاموشی. خاموش رہنا بہت بڑا جرم ہے. جس بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اور وہ خاموش رہتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا زندگی میں کہ مجھے جسٹس چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, کیونکہ وہ بولا ہی نہیں ہے, اس کو اپنا ہی خیال نہیں ہے. تو خدا کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اس قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے ووٹ ڈالنے لازمی نکلیں. آپ اس دن کو اتنا معمولی نہ سمجھیں اور نہ اپنے ووٹ کو اتنا معمولی سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امید ہے اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور رب تعالیٰ, اللہ سے دعا ہے الیکشن کے جو بھی ریزلٹس ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو, اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو, یہ جو ایک عذاب ہے, جو مشکلات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو غریب ہیں, جو پس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے جو بھی پارٹی آئے, جس طرح بھی یہ مل بیٹھ کے کریں کام, اپنی عوام کے لیے کریں اور ایک غریب کے لیے آسانی پیدا کریں. اور ہم سب کو بھی اتنا عقل اور شعور آئے کہ ہم بجائے یہ چیزیں کرنے کے کہ ہم نے کسی چیز میں حصہ نہیں لینا, ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اور جتنی قربانیاں آج تک لوگوں نے دی ہیں اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے, بچانے کے لیے, اور ہم آگے سے چپ کر کے بیٹھے رہیں, تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ بھی ان قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ پھر آپ ان میں نہیں ہوں گے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.